نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 51 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرنے کا ہے وہ وقت جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو خوب اچھی طرح، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ جھکے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہو کہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عن قریب نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، سو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اتارا، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا حال بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نعمتیں حاصل ہوتی رہیں ان کا بھی ذکر کہا جا رہا ہے، انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ کھاتے ہوئے کئی سال گزر گئے، بعض روایات میں آتا ہے 18 سال کا ذکر بھی آتا ہے اور بعض میں کچھ زیادہ، تو بہر طور کئی سال گزر گئے تو انہوں نے بعض دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں آئے گا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اب من و سلوہ کی بجائے سبزیاں اور دال وغیرہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر یہ چیزیں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ تو وہ کون سی بستی تھی جس میں بنی اسرائیل کو داخلے کا حکم ہوا تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسے بیت المقدس کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ اریحہ نامی بستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس بستی کے لوگوں سے جہاد کرو تو اللہ تعالی غلبہ عطا کرے گا۔ اب اس معاملہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین حضرات میں کہ مذکورہ بستی میں داخلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں واقع ہوا یا ان کے بعد۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ وہ بستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد فتح ہوئی، اور اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل میں موجود تھے، اور انہیں شام اور فلسطین پر بھی غلبہ حاصل ہوا۔ بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ من و سلوہ کی بجائے دوسری خوراک کی طلب ہے تو اس اریحہ نامی بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں میسر آئیں گی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو یاد کرو جب اے بنی اسرائیل ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس میں کھلے طور پر وسعت کے ساتھ، تمہیں اس معاملہ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے،
بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنے سے مراد سجدہ شکر ادا کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کی ہے، اس بستی کا قبضہ دلایا ہے، تو اس کے بدلے غرور و تکبر نہ کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کا عمل اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کا شیوا ہے۔ مستدرک حاکم جلد 3 سیرت ابن ہشام جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور داخلے کے وقت آپ سر مبارک کو جھکائے ہوئے تھے۔ آپ اکڑ کر داخل نہیں ہوئے بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس طرح جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کا پایہ تخت مدائن فتح کیا اور آپ نے اس قلعہ میں جا کر 8 رکعت نماز ادا کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر تھا جو فتح و کامیابی پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا کہ جب فتح حاصل ہو جائے اور اس بستی میں داخل ہونے لگو تو تکبر کی بجائے عاجزی دکھاتے ہوئے اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ یہ آسمانی تعلیمات کا اہم اصول ہے۔ معرکہ بدر میں بڑے بڑے کفار مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تو اہل ایمان نے شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھے اور اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اس نے اہل ایمان کو ظالموں سے نجات دلائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم سے باہر نکالا اور لشکر فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی سجدہ شکر کی بجا آوری نہایت مستحسن عمل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی چاہیے، تاہم صرف سجدہ کر لینا بھی درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 احکام دیے تھے، ایک تو یہ کہ اس بستی میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں، اور دوسرا یہ کہ وقولوا حطۃ، اور زبان سے یوں کہیں کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یہ 2 لفظ بتائے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، وَأَوَّلُ الْخَيْرِ الْإِسْتِغْفَارُ، اور فرماتے ہیں کہ خیر کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے۔ تو فرمایا کہ جب تم استغفار کر لو گے، مجھ سے معافی مانگ لو گے، تو پھر میں اس کا صلہ یہ دوں گا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ وسنزید المحسنین، نیکوکاروں کو مزید اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس قوم کی طبیعت میں چونکہ سرکشی اور تکبر آ چکا تھا، معمولی سے حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ فرمایا فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لهم، وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی، یعنی انہیں حکم تو یہ تھا کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جائیں، تو وہ اکڑتے ہوئے اور زمین پر بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس طرح حکم یہ تھا کہ زبان سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر انہوں نے لفظ حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری جلدوم، صحیح مسلم جلدوم، معالم التنزیل جلد 1، تفسیر روح المعانی جلد 1، تفسیر ابن کثیر جلد 1 میں یہ روایات موجود ہے کہ انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، یعنی ہمیں تو خوشے کے اندر گندم چاہیے۔ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے جو کہ حد درجے کی بے ادبی، گستاخی اور سرکشی تھی۔ تو یہاں پر لفظ ظلموا ارشاد فرما کر اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ احکام کو تبدیل کرنے والے سارے کے سارے بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ جس طرح بچڑے کی پوجا کرنے والے بھی سارے کے سارے لوگ نہیں تھے، اسی طرح احکام میں تبدیلی کے مرتکب بھی کچھ لوگ تھے۔ چنانچہ آگے ان کی سزا کا ذکر بھی آتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا بلکہ اس کا الٹ کیا تو پھر ان کو سزا ملی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کوئی بھی احکام خداوندی میں تغیر و تبدل کا باعث بنے گا وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں رد و بدل بہت بری بات ہے اور قابل عذاب ہے، مگر بنی اسرائیل کے بعض ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ تفسیر عزیزی میں اور تفسیر ابو سعود میں اور تفسیر روح المعانی میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کی صورت میں عذاب نازل کیا، صرف ایک دن میں 24,000 اشخاص لقمہ اجل بنے اور کل 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے۔ 4 دن کے اندر اس بیماری نے اپنا کام کیا۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی بما کانوا یفسقون، کہ وہ لوگ فسق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ اگر آج بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا تو وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، احکام آ گئے ہمارے پاس، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت کے احکام کی مکمل بجا آوری یعنی مکمل اطاعت کرنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی، جو کچھ کر کے دکھایا، جو کچھ ارشاد فرمایا، بس اسی پر عمل کرنا، یہ نجات کے لیے اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بنایا۔ اتباع ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت ہوگی اللہ رب العزت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں جو کچھ رسول عطا کرے اس کو لے لے، اس کو وصول کر لو، لے لو، اسے قبول کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں بس اس سے باز آ جاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے سکھا دیا کہ جو تعلیم دے دی گئی ہے، تمہیں بتا دیا گیا، تم تک شریعت کے احکام پہنچا دیے گئے، اس میں ذرہ برابر بھی اب رد و بدل اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی کتاب الوضو کی آخری حدیث، بخاری شریف میں جو کتاب الوضو ہے جس میں وضو کے سارے احکام و مسائل ہیں، احادیث ہیں اس میں، تو اس کی جو سب سے آخری حدیث ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو رات کا ایک وظیفہ بتایا، رات کو سونے سے پہلے ایک وظیفہ بتایا، لمبی حدیث ہے، بہرحال اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آمنت بنبیک الذی ارسلت وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ، یعنی کہ یہ دعا پوری لمبی ہے، مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا آمنت، میں ایمان لایا، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ سکھا رہے ہیں اپنے صحابی کو، بِنَبِيِّكَ، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر، الذی جسے ارسلتا اللہ آپ نے بھیجا ہے، وکتابک اور تیری اس کتاب پر ایمان لایا، الذی انزلتا جسے اللہ تو نے نازل کیا ہے۔ تب الفاظ کو دیکھ لیں، آمنت بنبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا تیرے نبی پر جسے اللہ تو نے بھیجا ہے، اور تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کی ہے۔ اب آپ نے یہ دعا صحابی کو سکھائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سناؤ، تو اب وہ صحابی سنانے لگے۔ تو جب وہ صحابی سنانے لگے تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ آمنت برسولک الذی ارسلت، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے اس رسول پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بنبیک، تیرے نبی پر ایمان لایا، اور اس صحابی نے سناتے ہوئے کیا کہا؟ برسولک، تیرے رسول پر۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تو ہے نا، نبی ہیں، رسول ہیں، جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں۔
قرآن حکیم میں بھی آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، مختلف مقامات پہ آیا ہے آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، یا ایھا النبی قرآن حکیم میں آیا، یا ایھا الرسول قرآن حکیم میں آیا، تو آپ رسول بھی نبی بھی۔ لیکن جب اس صحابی نے آپ کی تعلیم کردہ دعا کو سناتے ہوئے بے نبی کا کی جگہ بے رسول کا کہا تو اللہ کے رسول نے فوراً اسے روکا اور فرمایا کہ یوں نہ کہو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کہو، یعنی بے رسول کا یہاں پر لفظ ہے تو ویسے ہی کہنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے اور اس پر عمل کیے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو ارشاد فرمایا یا آپ نے جو عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے ہی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری اور کامل اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔